بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، بحمدللہ ہم نے 8ویں تراویح کو مکمل کیا۔ 8ویں تراویح میں ہم نے جو کچھ پڑھا سنا، اس کے چند اہم نکات آپ کے سامنے پیش خدمت ہیں۔ جو قرآن کریم کی تلاوت ہوئی اس میں اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کا ذکر فرمایا۔ یہ پہلی جنگ ہے جو کفار مکہ اور مسلمانوں کے درمیان 17 رمضان سن 2 ہجری میں بدر کے مقام پر لڑی گئی تھی۔ اس کا پس منظر یہ تھا کہ مدینہ طیبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد مسلمانوں کو ایک مرکز مل گیا تھا۔ پورے عرب سے مسلمان جو وہاں کے قبیلوں میں تھے یہاں آ کر پناہ لے رہے تھے اور مکے سے بڑی تعداد میں ہجرت کر کے یہاں آ گئے تھے۔ اس طرح مسلمانوں کی منتشر قوت ایک جگہ اکٹھا ہو گئی تھی اور قریش کے لیے یہ بات سخت ناگوار تھی کہ مسلمان اس طرح ایک بڑی طاقت بن کر ابھریں۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اپنے ایک تجارتی قافلے کی حفاظت کے بہانے مدینے پر حملہ آور ہوں گے اور مسلمانوں کی مٹھی بھر جماعت کا خاتمہ کر دیں گے۔ ان سنگین حالات میں 17 رمضان کو بدر کے مقام پر مقابلہ ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کافر مسلمانوں کی تعداد کم ہے، دیکھا کہ 3 کافروں کے مقابلے میں 1 مسلمان ہے اور وہ بھی پوری طرح مسلح نہیں، تو خدا کے آگے دعا کے لیے ہاتھ پھیلا دیے اور انتہائی خشوع و خضوع سے دعا کرنا شروع کی۔ وہ کہا کہ اے اللہ، یہ قریش ہیں جو اپنے سامان غرور کے ساتھ آئے ہیں تاکہ تیرے رسول کو جھوٹا ثابت کر دیں۔ خداوند، بس آ جائے تیری وہ مدد جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ اے خدا، اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی تو روئے زمین پر پھر تیری عبادت نہ ہوگی۔ آخرکار خدا کی طرف سے مدد آ گئی اور قریش اپنے سارے اسلحہ اور طاقت کے باوجود بے سر و سامان جانثاروں کے ہاتھوں شکست کھا گئے۔ کافروں کے 70 آدمی مارے گئے، وہ 70 قیدی بنائے گئے۔ بڑے بڑے سرداروں اور ابو جہل کا خاتمہ ہو گیا اور کافروں کا سارا سامان مال غنیمت کے طور پر مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ملک اور اس کے حالات پر تذکرہ فرماتے ہوئے فخر کا اظہار کرنے کے بجائے مسلمانوں کی کمزوریوں کی نشاندہی کی اور بتایا کہ اس فتح میں اللہ کی تائید و نصرت کا بڑا ہاتھ تھا۔ فرمایا، جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، جواب میں اس نے فرمایا کہ میں تمہاری لیے 1000 فرشتے پے در پہ بھیج رہا ہوں۔ بس حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا، اور مومنوں کا ہاتھ جو اس کام میں استعمال ہوئے یہ اس لیے تھا کہ اللہ مومنوں کو ایک بہتر آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزار دے۔ فرمایا، اے ایمان والو، اللہ اور رسول کی فرمان برداری کرو اور حکم سننے کے بعد اس سے سرتابی نہ کرو۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا، حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ یقیناً خدا کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گونگے انسان ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھی بھلائی ہے تو وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا، لیکن بھلائی کے بغیر اگر خدا ان کو سنوارتا تو وہ بے رخی کے ساتھ منہ پھیر جاتے۔ والو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو جبکہ اس کا رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، یعنی جہاد، اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت خاص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہیں رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو، اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ مکے کا وہ وقت بھی یاد کرنے کی قابل ہے جبکہ منکرین حق تمہارے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ تم کو قتل کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا تم کو قید کر دیں یا جلا وطن کر دیں۔ وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر فرما رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے۔ اس وقت وہ یہ بات بھی کہہ رہے تھے کہ خدایا، اگر واقعی حق یہ ہے اور تیری طرف سے ہے تو آسمان پر سے پتھر برسا دے یا کوئی عذاب لے آ۔ اس وقت تو اللہ ان پر عذاب لانے والا نہیں تھا کیونکہ تم ان میں موجود تھے۔ یہ اللہ کا قاعدہ نہیں ہے کہ اس سے استغفار کرنے والے موجود ہوں
اور وہ ان کو عذاب دے دے۔ لیکن اب کیوں نہ وہ ان پر عذاب نازل کر دے جبکہ وہ مسجد حرام کا راستہ روک رہے ہیں، حالانکہ وہ اس مسجد کے جائز متولی بھی نہیں۔ اس کے جائز متولی تو صرف اہل تقوی ہی ہو سکتے ہیں۔ اے ایمان والو، ان کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر وہ فتنے سے رک جائیں تو اللہ ان کے اعمال دیکھنے والا ہے، اور اگر نہ مانیں تو جان رہو کہ اللہ تمہارا سرپرست ہے اور وہ بہترین مددگار ہے۔ اس موقع پر یہ بھی واضح کیا گیا کہ مال غنیمت حقیقت میں لڑنے والوں کا ذاتی مال نہیں ہے بلکہ اللہ کا انعام ہے، اس لیے اپنی مرضی سے اس کے مالک مت بنو۔ چنانچہ اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، باقی 4 حصے جنگ میں حصہ لینے والوں کے لیے ہیں۔ اے ایمان لانے والو، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑو نہیں، ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ صبر سے کام لو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کی یہ سنت ہے کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدل دیتی۔ سورہ انفال کے بعد سورہ توبہ ہے۔ اس سورہ میں پہلے تو ان تمام مشرکین سے برات کا اعلان کیا جنہوں نے پہلے تو امن و صلح کے معاہدے کیے تھے مگر پھر ان کی خلاف ورزی کر کے توڑ دیے۔ جنہوں نے معاہدے قائم رکھے ان کے متعلق یہ اعلان فرمایا کہ مدت پوری ہو جانے کے بعد یہ معاہدے بھی ختم کر دیے جائیں، اور ان سب سے اس وقت تک جنگ جاری رہے گی جب تک اسلام قبول نہ کر لیں۔ اہل کتاب کے متعلق بھی اعلان فرمایا کہ ان سے بھی جنگ کرو یہاں تک کہ یہ تمہاری ماتحتی قبول کر لیں اور تمہیں جزیہ ادا کرنے کے پابند ہو جائیں۔ اس کے بعد تفصیل کے ساتھ منافقین کی خبر لی، ان کے بارے میں یہ ہدایت کی کہ ان کا سختی سے محاسبہ کیا جائے اور ان کے ساتھ کوئی نرمی نہ برتی جائے، یہاں تک کہ یا تو سچے مسلمان بن جائیں یا پھر مشرکین اور اہل کتاب میں سے جن کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہے ان کے انجام میں شریک ہو جائیں۔ گویا اس موقع پر ان تینوں گروہوں کے بارے میں جو اس وقت مسلمانوں کے کھلے یا چھپے دشمن تھے واضح پالیسی کا اعلان کیا گیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے اعزاء و اقارب، تمہاری دولت جو تم نے کما رکھی ہے، تمہارے کاروبار جس کی مندی کا ڈر رہتا ہے، تمہارے من پسند گھر تم کو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیارے ہیں، خدا کی راہ میں جہاد کرنے سے یہ چیزیں زیادہ عزیز ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ فرما دے۔ اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اے ایمان والو، اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویشوں کا حال یہ ہے کہ لوگوں کا مال غلط طریقے سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ جو لوگ سونے چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اسے خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔ پارے کے آخری رکوع میں فرمایا کفار و منافقین سے جہاد کرو اور ان پر سخت بن جاؤ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ان میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے نوازا تو ہم خوب صدقہ کریں گے اور خوب نیکی کرنے والوں میں سے ہوں گے، مگر جب اللہ نے اپنا فضل عطا فرمایا تو وہ اس میں بخیل بن بیٹھے اور برگزشتہ ہو کر منہ موڑ لیا۔ اس کی پاداش میں اللہ نے ان کے دلوں میں قیامت تک کے لیے نفاق جما دی۔ اس سورہ میں زکوٰۃ کے مصارف مقرر کیے جو 8 ہیں، یعنی آپ کو کہاں کہاں زکوٰۃ خرچ کرنی ہے۔ فرمایا غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، نظام زکوٰۃ کے کارکنوں کے لیے، تالیف قلب کے لیے، غلاموں کی آزادی کے لیے، قرض داروں کی مدد کے لیے، خدا کی راہ میں مسافروں کے لیے، جہاد کے سلسلے میں کمزوروں، بیماروں اور ان لوگوں کو رخصت عطا کی گئی جنہیں خرچ کرنے کی استطاعت نہیں، جبکہ وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے سچے خیر خواہ ہیں۔ اللہ غفور رحیم ہے، اللہ کی ناراضی تو ان پر ہے جو رخصت مانگتے ہیں حالانکہ وہ مالدار ہیں۔
یہ لوگ خانہ نشین عورتوں کے ساتھ بیٹھنے پر راضی ہوئے تو اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی۔ اب یہ اس حقیقت کو سمجھنے سے محروم ہو گئے کہ ان کے لیے اس روش کا اللہ کے ہاں کیا نتیجہ نکلے گا۔ 8ویں تراویح کا بیان ختم ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔